عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کا سبق فاقہ میں روزہ پڑھیں گے۔ اسے خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے اور یہ ان کی مشہور کتاب بیگمات کے آنسو سے لیا گیا ہے، جس میں 1857 کے غدر کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی ولادت 1878 میں ہوئی اور وفات 1955 میں۔ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، جبکہ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مقبول ہوئے۔ ان کی ولادت دہلی سے 3 میل دور بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ابھی خواجہ صاحب کی عمر صرف 11 برس تھی کہ ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ خواجہ صاحب نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں تصوف کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ منشی غلام نظام الدین تاجر کتب دہلی کے فیض صحبت سے ان میں ادبی ذوق اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت کے عنوان سے لکھا، پھر کچھ عرصے تک پیسہ، وکیل اور مخزن نامی رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ حلقہ نظام المشائخ کے مقاصد کی ترویج کے لیے 1911 میں انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ 1919 میں نظام المشائخ کے عنوان سے پہلا ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی کئی سو کتابیں اور رسالے تصنیف کیے۔ خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں تصوف کے اسرار و رموز کو عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے ایسا دلکش طرز تحریر اور پیرایہ بیان اختیار کیا کہ خشک اور بے کیف اخلاقی اور روحانی مباحث تصوف اور فلسفے سے نکل کر ادب میں داخل ہو گئے۔ ان کے مضامین کے مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سب سے الگ طرز اختیار کیا۔ جو کچھ لکھا سیدھے سادے اور عام پیرائے میں لکھا، عوام کے لیے لکھا اور ان موضوعات پر لکھا جن پر انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے۔ انشا پردازی کے معاملے میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ وہ انشا پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل الفاظ استعمال کرنے کے خلاف تھے۔ وہ اپنی بات سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا من و عن بیان کیا۔ ان کے ہاں کہیں بھی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے اس افسانے میں مغلوں کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کی تباہی اور بربادی اور عام مسلمانوں پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو ایسے پرتاثیر الفاظ میں بیان کیا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی بیان کرتے ہیں کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف عیش و طرب کی محفلیں تھیں، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت و تاج سے محروم کر دیا تو ان پر وہ قیامتیں ٹوٹیں جو ناقابل بیان ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شہزور کا ہے، جو اپنی تباہ حالی کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، لیکن مصنف کے مجبور کرنے پر انہوں نے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سے سنائی کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ ماموں اور ان کے دوست ہمیشہ محفل کو رنگین بنانے میں مشغول رہتے۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ رمضان میں انہیں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سننی پڑی، جس کے باعث وہ کافی نیک بن گئے اور مسجد کا رخ کیا۔ رمضان المبارک میں مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت و تاج سے محروم کیا تو اسی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا، جہاں رمضان میں تراویح اور دینی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ مل بیٹھ کر مختلف قسم کے پرتکلف کھانوں سے افطاری کرتے تھے۔ اب وہاں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غریب غربا نظر آنے لگے۔ اگر ایک طرف انگریز کی توپوں نے مسلمانوں کو لہو لہان کر دیا تو دوسری طرف ان کے مظالم سے ان کے سینے چھلنی ہو گئے اور با پردہ خواتین اپنوں کی لاشیں ڈھونڈنے بازاروں میں نکل آئیں۔
ایسے میں شہزور اپنی والدہ، شریک حیات اور کمسن بہن کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ راستے میں لوٹ مار سے ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، مگر وہ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میواتی مسلمان کسان انہیں پناہ دیتے ہیں، پرائے چوپال اور مکان میں رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں اس کی شریک حیات اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے اور ان کی گزر بسر خیرات و زکوٰۃ پر ہونے لگتی ہے۔ ان کی والدہ اپنی قدرتی اور قدیمی غیرت کو دیکھتے ہوئے خیرات و زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوتی ہے تو چاروں ناچار اسے خیرات اور زکوٰۃ بھی قبول کرنی پڑتی ہے۔ بقول مصنف کچھ عرصہ بعد شہزور اور اس کا خاندان دوبارہ دلی آ جاتے ہیں، جہاں ان کی والدہ انتقال کر جاتی ہے اور بہن کی شادی ہو جاتی ہے۔ انگریز سرکار کی طرف سے 5 روپے پینشن ماہوار مقرر ہوتی ہے، جس سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا اس سبق کا۔ اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ مصنف نے سبق میں کیا بیان کیا ہے۔ ابتدائی پیراگراف میں مصنف ان دنوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ دہلی کو اس کی رونقوں، چہل پہل، ہنگاموں اور دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا دل کہا جاتا تھا۔ دہلی دراصل دہلیز کا مخفف ہے، یعنی ہندوستان کے دروازے کی چوکھٹ، جسے فاتحین کے لیے عبور کرنا ضروری تھا۔ جو بھی ہندوستان پر حملہ کرتا سب سے پہلے دہلی ہی کو اجاڑتا تھا۔ انگریز 1803 میں دہلی میں داخل ہوئے اور انہوں نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور مغل بادشاہ کا عمل دخل برائے نام ہی رہ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو دلی میں خوب قتل و غارت ہوئی۔ ایک انگریز مورخ لارڈ رابرٹ کہتا ہے، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار تھے۔ دہلی جب زندہ تھی اور اس کی رونقیں بحال تھیں تو اس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی تھی اور قلعے میں مشاعرے ہوتے تھے، موسیقی کی محفلیں سجتی تھیں۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر محل کے مردانہ حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے کچھ دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران میں زنان خانے سے ایک کنیز باہر آتی ہے اور مرزا سلیم سے نہایت ادب سے عرض کرتی ہے کہ آپ کو بیگم صاحبہ نے بلایا ہے۔ مرزا سلیم فوراً اس کے ساتھ محل میں چلے گئے اور جب واپس آئے تو کچھ غمزدہ تھے۔ تو ایک بے تکلف دوست نے ان سے پوچھا کہ عالی جناب، آپ کچھ اداس معلوم ہوتے ہیں، خیریت تو ہے؟ مرزا صاحب نے بتایا کہ بعض اوقات اماں حضور بلا وجہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ میں شام کو افطاری سے قبل نتھن خان گویے سے گانا سن رہا تھا اور اپنے دل کو بہلا رہا تھا، اور اماں حضور کو یہ شور گل اور میرا گانا ناگوار گزرا تو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ تو بس اسی بات پر میرا دل رنجیدہ ہے۔ میں اپنا جی بہلانے کے لیے اور تفریح کے لیے گانا سنتا ہوں، تو میں اپنی سعادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مغل شہزادے کس طرح سے عیش پرستی کا شکار تھے اور راگ و رنگ میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ رمضان میں بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، اور یہی بات قوموں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ قوموں کی تقدیریں تب بدلتی ہیں جب وہ موسیقی کے بجائے اپنے دفاع کو پہلی ترجیح دیں۔ بقول علامہ اقبال، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو جب مرزا سلیم بہت پریشان تھے تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان کے ایک بے تکلف دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ وقت گزاری کے لیے شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جایا کریں۔ اس وقت وہاں عجیب بہار کا سماں ہوتا ہے اور رنگا رنگ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔
مرزا سلیم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ دوسرے دن وہ چند دوستوں کے ہمراہ افطاری سے پہلے جامع مسجد پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے عجیب دنیا دیکھی کہ لوگ جگہ جگہ دائروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں حلقے میں قرآن شریف دہرایا جا رہا ہے، کہیں حفاظ جو ہیں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں دین کے فقہی مسائل پر بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اور بیسیوں لوگ ان کے گرد جمع ہیں اور ان کی گفتگو دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ الغرض مسجد میں ایک روحانی سما تھا، چاروں طرف اللہ کے نیک بندوں کا ہجوم تھا۔ تو خواجہ حسن نظامی یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ وہاں پر اکثر جانے لگے اور یہ ان بہاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جب مرزا سلیم جامع مسجد میں جایا کرتے تھے تو ان کے بھانجے مرزا شہزور بھی اکثر ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ بعد کا قصہ جو ہے وہ مرزا شہزور بیان کرتے ہیں کہ جب دہلی اجڑی اور قلعہ برباد کر دیا گیا تو بیگمات جو پہلے خیرات کرتی تھیں وہ خود محتاج ہو گئیں اور نوکرانیوں کی طرح کام کرنے لگیں۔ پھر ایک دفعہ جب رمضان میں انہیں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا تو وہ مسجد جہاں رونقیں ہوتی تھیں وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مسجد استبل میں بدل گئی تھی اور کچھ پیوند لگے غریب مسلمان نظر آ رہے تھے۔ وہی لال قلعہ جسے 17ویں صدی میں 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا، جو بہت وسیع و عریض تھا، جس کے ارد گرد سبزہ و ہریالی تھی، جس کی تعمیر میں 10 سال کا عرصہ لگا تھا، جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھا، اس کا تقریباً 80% حصہ منہدم کر دیا گیا، شاہی خاندان کے گھر تباہ کر دیے گئے اور مسلمانوں کا جاہ و جلال اور سب شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ بقول میر تقی میر، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک پہلے 2 صفحات کی بات ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے صفحے کی جانب۔ اس میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ مرزا شہزور سے میں نے جب اصرار کیا کہ غدر کا قصہ اور تباہی بیان کریں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو پھر انہوں نے اپنی درد بھری کہانی سنائی، اور مرزا شہزور نے یہ بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تمام شہر توپوں کی گولہ باری سے تباہ و برباد کر دیا۔ جب گولیوں اور توپوں کی بوچھاڑ تھمی تو پردہ دار خواتین اور شہزادیاں جو ہمہ وقت محلوں میں رہتی تھیں بے چادر ہو کر گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ گھروں سے نکل کر بازاروں میں اپنے پیاروں اور وارثوں کی تڑپتی لاشیں تلاش کرنے لگیں جو بے گور و کفن چوراہوں میں پڑی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر جو قلعے میں موجود تھے، سب کو انہی کا سہارا تھا کہ وہ شاید کچھ کر گزرے، لیکن جب انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور اپنی جان بچانے کے لیے قلعے سے باہر نکل گئے تو سب مایوس ہو گئے۔ اس وقت مرزا شہزور بھی جان بچانے کے لیے اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر قلعے سے نکل گئے۔ مرزا شہزور لال قلعے سے نکل کر اپنے خاندان کے ہمراہ جان بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کی بیوی، کم سن بہن اور ماں لکو دک جنگل میں زارو قطار روتے ہوئے چل رہی تھیں۔ ان کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور خدا کے حضور اپنی قسمت پر شکوہ کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ قسمت آج ان لوگوں کو ٹھوکریں کھلوا رہی ہے جو کبھی دنیا پر بادشاہت کیا کرتے تھے، جن کے قدموں کی ٹھوکر پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، آج وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ گردش ایام نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ کوئی ان کا فریاد سننے والا نہیں تھا۔ قسمت نے ان کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو دنیا کا بہت بڑا فاتح تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، جس کی تلوار سے زمین لرزتی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم مشہور فاتح امیر تیمور کی اولاد ہیں، جو ملکوں کا اور بڑے ملکوں کا بادشاہ تھا، جس نے اپنی تلوار کے زور پر ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔
پھر وہ شاہ جہان کا ذکر کرتی جسے تعمیرات کا شوق تھا، جس نے اپنی بیوی کا ایسا بے مثال مقبرہ بنایا جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ مصنف مزید بیان کرتا ہے کہ اس کی ماں اپنے خاندان کی شان و شوکت اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہم ہندوستان کے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے خدا، ہم عزت والے تھے، آج تیری دھرتی پر ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ آج یہ زمین کیوں سرکشی کرتی ہے؟ آج ہم پر اتنے غم اور مصائب آن پڑے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آسمان بھی آنسو بہاتا ہے۔ ہم اس ذلت اور رسوائی کے اہل نہیں تھے، لیکن گردش فلک نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ بقول حیدر علی آتش، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ مرزا شاہ زور جائے پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمان میواتیوں کے ایک گاؤں میں پہنچے اور انہوں نے اپنے چوپاڑ یعنی چوپال میں انہیں پناہ دی۔ کچھ دن بعد مرزا شاہ زور نے گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کام دیں۔ اب اسے وہاں پر تو ہل چلانے کا کام تھا جو اسے نہیں آتا تھا، چنانچہ گاؤں والوں نے کہا کہ تم ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کیا کرو اور گھر کی عورتیں گاؤں والوں کے کپڑے سی دیں۔ اس طرح سے بدلے میں گاؤں والوں نے انہیں سال بھر کا اناج دینے کا وعدہ کیا۔ بھادوں کا مہینہ تھا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ مرزا شاہ زور کی بیوی کو بھی سخت بخار ہو گیا۔ اسی دوران میں ایک دن سخت طوفانی بارش ہوئی، سارا گاؤں پانی میں ڈوب گیا۔ بڑی مشکل سے مرزا شاہ زور نے پناہ لی، لیکن اس کا سب اناج اور ساز و سامان خراب ہو گیا۔ اس کی بیوی کو جو تیز بخار تھا اس کے لیے علاج کی ضرورت تھی۔ سب حیران تھے، پریشان تھے کہ مریضہ کے لیے کیا انتظام کریں۔ مریضہ کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی، بالآخر وہ بخار سے تڑپنے لگی اور اسی حالت میں جان دے دی۔ دراصل وہ تمام عمر ناز و نم میں پلی بڑھی تھی، کبھی کسی غم یا مصیبت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اس کی موت کے لیے تو وہی کافی تھے۔ اس وقت اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن بعد کا صدمہ ایسا تھا کہ وہ اس کی جان لے گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگوں کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی، چنانچہ سب نے چندہ جمع کر کے کفن دفن کا انتظام کیا اور دوپہر تک یہ مجبور اور محتاج شہزادی پردیس کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ عزیز طلبہ، مرزا شاہ زور اور ان کے خاندان کے لیے مصیبتوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اناج ان کا خراب ہو چکا تھا، ساز و سامان بھی خراب ہو گیا تھا، کھانے پینے کو کچھ بچا نہیں تھا اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ پھر گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال آیا اور اس نے قریب کے گاؤں کتب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا کر دیا۔ وہ آٹا بھی ابھی نصف کے قریب خرچ ہوا تھا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ مرزا کی والدہ بہت نازک مزاج اور حساس دل کی مالک تھیں۔ وہ ہر وقت ماضی کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتی تھیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر پھر انہیں ماضی کی عظمت اور شان و شوکت یاد آ گئی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور چپ ہو گئیں۔ مرزا شاہ زور سمجھ گئے کہ والدہ ماضی کو یاد کر کے غمزدہ ہیں۔ مرزا شاہ زور کے حالات بہت خراب تھے اور اب رمضان کا مہینہ آیا تو سحری اور افطاری میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فاقے میں روزہ رکھنا پڑتا۔ ایک رات ان کی والدہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی ہیں۔ دوسرے دن شام کے وقت گاؤں کے چودھری کا آدمی آیا، وہ میٹھے چاول اور 5 روپے لے کر آیا اور کہنے لگا یہ نیاز کا کھانا ہے اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ مرزا شاہ زور کو ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ایک نعمت مل گئی ہے۔ وہ سامان اور پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا۔ والدہ کو بتایا تو وہ بہت غصہ ہوئیں اور ان کا رنگ چہرے کا متغیر ہو گیا۔ فاقے اور کمزوری کے باوجود انہوں نے غم و غصے سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور اس پر افسوس کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا ہم مر جاتے،
لیکن ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اگرچہ ہماری بادشاہت اور سلطنت چھن گئی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، لیکن ہم میں غیرت موجود ہے۔ اب اس پر مرزا شہزور نے کہا کہ غمزدہ ہو کر کہا کہ کیا میں واپس کر دوں؟ پھر اس کی والدہ نے کچھ سوچا اور کہا کہ اب آ ہی گیا ہے تو چلو رہنے دو۔ اس طرح سے پھر وہ 5 روپے سے وہ اناج خریدا گیا اور اس طرح سے ان کا رمضان بخیر و خوبی بسر ہوا۔ اس کے بعد وہ 6 مہینے گاؤں میں اور رہے اور پھر دہلی چلے آئے۔ پھر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی، اور انگریزی سرکار نے بھی 5 روپے پینشن مقرر کر دی تھی، جس پر پھر ان کی زندگی کی گزر بسر ہونے لگی۔ تو یہ اس کی مکمل ایک کہانی بھی ہے اور اس کی ایک وضاحت بھی ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس کے کچھ نکات بنا لیں اور اس کو اس ترتیب سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، مرزا سلیم کو رمضان میں افطاری کے وقت گانا سننے سے ان کی والدہ کا روک دینا۔ پھر دوست کے مشورے پر جامع مسجد جانا اور وہاں کی رونق سے متاثر ہونا۔ اس کے بعد مرزا شہزور کا بیان کہ قلعہ کی بربادی کے بعد مسجد کو استبل بنا دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا شہزور کا ماں، بہن اور بیوی کے ہمراہ ٹھوکریں کھانا اور ٹھکانے کی تلاش کرنا۔ اس کے بعد میواتیوں کے ہاں ملازمت، سیلاب کی تباہ کاری، بیوی کا انتقال کرنا۔ اس کے بعد گاؤں کے چودھری کا مدد کرنا اور رمضان میں فاقہ کشی۔ والدہ کی دردناک دعا، دوسرے دن زکوٰۃ کی رقم ملنا۔ والدہ کو علم ہوا تو ان کے تیور بدلنا، مرزا کو غیرت دلانا۔ والدہ کا انتقال ہونا، بہن کی شادی اور پینشن مقرر ہونا۔ تو یہ سبق کے اہم نکات ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس سبق کو تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ سلامت رہیں۔